یہ واقعہ 1 سال پہلے کا ہے، جب میرے ہسبینڈ کا ٹرانسفر کسی گاؤں میں ہو گیا تھا اور وہاں انہوں نے سستے دام کے چکر میں ایک پرانی حویلی خرید لی تھی اور آج ہم وہاں شفٹ ہونے والے تھے۔ آس پاس بس جنگل ہی جنگل۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک پرانا ہاسپٹل تھا جو بہت سالوں سے بند پڑا تھا۔ خیر، ہم لوگ حویلی میں رہنے لگے۔ مجھے وہاں عجیب سا ڈر لگ رہا، پر میرے ہسبینڈ اسے مذاق میں لے کر ٹال دیتے تھے۔ کچن بھی بہت شاندار تھی وہاں پر۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ بہرحال آج کا دن بیت گیا۔ صبح یہ آفس جا رہے تھے۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر جانا انہیں مناسب نہیں لگا۔ انہوں نے شہر سے بھائی کو کال کی اور بلا لیا اور پھر دوپہر کے بعد وہ آفس چلے گئے۔ میں اور بھائی گھر کے کاموں میں لگ گئے۔ تبھی کچن کی کھڑکی پر مجھے ایک عجیب سی آواز آئی۔ میں وہاں گئی۔ وہاں ایک عجیب سی مخلوق دیکھ کر میں حیران رہ گئی جو نہ انسان جیسی دکھتی تھی اور نہ ہی حیوان، اور وہ کچن کی کھڑکی سے آئی اور وہاں پڑا کچرا اٹھا کر کھانے لگی۔ میں بہت ڈر گئی اور بھاگ کر بھائی کے پاس چلی گئی۔ بھائی جب کچن میں آئے تو وہ وہاں سے غائب تھی۔ میں ہی بہت تیز بخار ہو گیا اور طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی میری۔ بھائی نے ڈاکٹر کو فون کیا پر کوئی بھی ڈاکٹر اس حویلی میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہ بھی جلدی جلدی آئے۔ گھر آتے ہی وہ میرے پاس آئے، وہاں پٹی بنا بنا کر میرے سر پر لگانے لگے اور بھائی کچن میں کاڑھا بنا رہے تھے۔ تبھی ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم لوگ بھاگ کر ان کے پاس آئے تو ان کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ ہم وہ دیکھ کر بہت ڈر گئے اور ہم تینوں بہت زیادہ خوف میں تھے۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ بچوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی کہ کبھی ہنسنے کی۔ ہم تینوں حویلی سے باہر کی طرف دوڑے پر دروازہ جام ہو گیا اور کھلنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہماری اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ نہ کھلا۔ بھائی کی حالت بہت زیادہ سیریس ہو رہی تھی۔ ہم کچن کی کھڑکی کی طرف دوڑے، وہاں وہی جانور نظر آیا۔ پھر ہم کچھ سمجھ نہ آیا اور ہم وہاں سے بھاگ کر بیڈ روم کی طرف بھاگے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا اور موت بالکل قریب سے گزرتی دکھ رہی تھی۔ بیڈ روم لاک کر کر ہم وہاں وضو بنا کر نماز پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے اور باہر چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر ہم قرآن تیز تیز تلاوت کرنے لگے اور ہمیں چیخنے چلانے کی آوازیں دھیرے دھیرے بند ہو گئی۔ زور زور سے ہم قرآن کی تلاوت کیے ہی جا رہے تھے اور اللہ سے مدد کی گہار لگائے ہی جا رہے تھے۔ ایک دم ہمیں ایمبولینس کی آواز آئی۔ اس میں ڈاکٹر کے ساتھ بہت سے لوگوں کی بھیڑ آئی ہوئی تھی اور جیسے تیسے ہم اس حویلی سے نکل گئے۔ وہ دن جب بھی ہمیں یاد آتا ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پر ایک بات تو طے ہے، اللہ اپنے بندوں کی پکار ضرور سنتا ہے۔